رزق صرف مال و دولت اور کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں۔ جب بھی ہمیں کوئی رزق میں برکت کی دعا دیتا ہے تو ہمارا ذہن غیر شعوری طور پر بغیر کسی جھجک کے مال و دولت یا کھانے پینے کی چیزوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، حالانکہ رزق کا یہ بہت ہی محدود اور نیرو کانسیپٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی اسلامی اصطلاحات اور اسلامی کانسیپٹس جو عربک میں ایک بہت ڈیپ اور بہت واسٹ نظریہ رکھتے ہیں، وہ اردو میں منتقل ہونے کے بعد ان میں بہت ہی تنگی اور بہت ہی محدودیت آ گئی ہے۔ یہی معاملہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، عبادت اور استقامت کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ لہٰذا رزق کو اس کے وسیع کانسیپٹ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رزق کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی ضرورت ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیش آئے۔ عربی لغت میں اس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: الرزق هو ما تقوم به حیات كل کائن حی مادیا کان او معنویا، یعنی ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت اپنی زندگی گزارنے کے لیے پڑے، خواہ وہ مادی ہو، میٹیریلسٹک ہو یا اسپریچول ہو۔ شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں کہ رزق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رزق تو وہ ہے جسے کی ضرورت ہمیں اپنے بدن کو سسٹین کرنے کے لیے پڑتی ہے، اور دوسرا رزق وہ ہے جسے ہمیں اپنی روح، اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے پڑتی ہے۔ جب ہم رزق کو اس وسیع تناظر میں اور اس وسیع لینڈسکیپ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سی ایسی چیز ہیں جو ہمیں مالدار بناتی ہیں، جو ہمیں غنی بناتی ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ ہم نے رزق کا کانسیپٹ بگاڑ رکھا ہے، ہم اپنے آپ کو مفلوق الحال سمجھتے ہیں، تنگ دست سمجھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایک احساس ضیاع یا محرومی میں مبتلا رہتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم رزق کو اس کے وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ پیسہ بذات خود ہدف، پرپز نہیں ہے، بلکہ اس پیسے کے ذریعے سے، اس منی کے ذریعے سے ہم کچھ فوائد اور کچھ بینیفٹس چاہتے ہیں۔ وہ فوائد ممکن ہے اللہ نے آپ کو ڈائریکٹلی دے رکھے ہوں، اور وہی فوائد ایک مالدار شخص اپنے پیسے کے ذریعے سے خریدنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی ناکام رہتا ہے۔ مثال سے سمجھیے، ایک شخص اچھی نیند سونا چاہتا ہے، مالدار شخص اس کے لیے بہت سے انتظامات کرتا ہے، اے سی لگواتا ہے، اچھا گھر بنواتا ہے، ایک اچھا بستر تیار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ناکامی ہوتی ہے۔ اور ایک غریب شخص جس کے پاس ممکن ہے بہت پیسہ نہ ہو، لیکن اللہ نے اس فائدے کو، اس بینیفٹ کو اسے براہ راست دے رکھا ہے، تو بتائیے اس سینیریو میں آپ اپنے لیے پیسے کو چوز کریں گے یا نیند کو چوز کریں گے؟ لہٰذا جب ہم اس نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سی چیزوں سے نواز رکھا ہے۔ اس پورے مضمون کو عربی شاعر نے بہت اچھے سے اپنے چند اشعار میں سمیٹا ہے۔ اس نے کہا: لیس شرطا ان یکون الرزق مالا قد یکون الرزق خلقا او جمالا قد یکون الرزق عقلا راجحا زادہ الحلم جمالا وکمالا قد يكون الرزق زوجا صالحا وقرابات كراما وعيالا قد يكون الرزق علما نافعا قد يكون الرزق أعمارا طوالا قد يكون الرزق قلبا صافيا يمنح الناس ودادا ونوالا قد يكون الرزق طبعا خيرا يبذل الخير يمينا وشمالا قد يكون الرزق ثوبا من تقى قد يكون الرزق ثوبا من تقى يكسو المرء عزا وجلالا قد يكون الرزق بالا هادئا إنما المرزوق من يهدأ بالا ليس شرطا أن يكون الرزق مالا كن قنوعا واحمد الله تعالى.